خوبصورت رات کے خوبصورت خوابوں کی طرح کمرے میں سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا. خوبصورت پھولوں کی لڑیاں، دھیمی دھیمی مخصوص دل فریب خوشبو، اور ہر چیز اپنے مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی. پھولوں سے سجے بیڈ پر وہ خوبصورتی سلین کا سجائے بیٹھی تھی. چوڑیوں کی کھنک، اس کی سانسیں اور تیز دھڑکن، کمرے میں اس کے علاوہ مکمل خاموشی تھی. آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر رہی تھی. کچھ وقت گزرنے کے بعد دروازہ کھلا تو مزید سنبھل کر بیٹھ گئی. حماد قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آ رہا تھا. اس نے قریب آ کر مسکراتی ہوئی آواز سے اسے سلام کیا اور اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے اس نے مسکراہٹ سے جواب دیا. وہ شخص اور یہ رات جس قدر خوبصورت تھے، اس کے لیے اتنا ہی بھیانک ہونے والے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خوبصورت مسکراہٹ کچھ دیر کے بعد اس کے لبوں سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے گی. جہاں خوشیوں کی شادیانے بج رہے تھے، وہاں کچھ دیر کے بعد موت کا سوگ ہوگا. حماد اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو محبت سے پکڑ کر اس کی مہندی میں اپنا نام ڈھونڈنے لگا. آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور آج چاہتا ہوں کہ تمہارے حسن کو دل سے سراہوں. اس کی آنکھوں کے خمار پر اس نے مسکرا کر نظریں جھکا لی، لیکن ایک انجانے خدشے کے تحت اس کا دل دھڑک بھی رہا تھا. اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حماد نے حیرانگی سے پوچھا، کیا تم کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو یا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے اسے تسلی بخش نظروں سے دیکھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ حماد کسی بھی طرح اس کے دل کے ڈر کو بھانپ لے. کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی تمہاری زندگی میں آیا؟ حماد اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا. حماد نے کچھ پلوں سے دیکھا اور پھر خاموشی اختیار کر لی. آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کو چوڑیوں سے آزاد کر رہا تھا. پھر اس نے ایک ایک کر کے اس کا زیور اتارنا شروع کیا. وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے چینج کرنے کو بولا تو وہ لہنگا سمیٹتی ہوئی اٹھ گئی. بیڈ پر لیٹ کر حماد نے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو پلے کی. ویڈیو پہ چلتے مناظر دیکھ کے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا. اس کا تنفس تیز تھا اور نظریں اسکرین پر تھیں اور اس کا چہرہ شدت جذبات سے تمک اٹھا. اس نے بے تابانہ نظروں سے باہر نکلتی سحرش کو دیکھا اور ایک پل کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھجک گئی اور پھر آگے بڑھ کر اپنی باہوں کو اس کے گلے میں ڈال دیا. دونوں کی بوجھل سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں. حماد شدت جذبات سے آگے بڑھا اور اسے زور سے دبوچا اور کچھ پل، صرف کچھ وقت کے بعد کمرہ اس کے دردناک چیخوں سے گونج اٹھا. ارد گرد کا سرخ رنگ اب محض پھولوں کی وجہ سے سرخ نہیں تھا. گھر میں موجود لوگوں نے پہلے مانی خیزی اور پھر حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا. جب شور حد سے بڑھا تب زرینہ بیگم آگے بڑھ کر دروازہ زور سے بجانے لگی. ایک بار، دو بار، کئی بار، اور پھر مسلسل. یہ اخلاقیات کے خلاف تھا، لیکن وہ اپنے مزید کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اپنے بیٹے کی چھچوری طبیعت سے وہ واقف تھی. بالآخر حماد نے دروازہ کھولا اور باہر کھڑے لوگ اندر کی حالت دیکھ کے سن رہ گئے. سحرش کی حالت ناقابل بیان تھی. وہ سب پھٹی پھٹی نظروں سے حماد کو دیکھ رہے تھے. کوئی انسان اس تک کیسے گر سکتا ہے؟ وہ کوئی کرائے پہ لائی گئی عورت نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی تھی. اوہ، میں نے ایسا کچھ. اس سے پہلے کہ حماد کچھ کہتا، اس کی ماں کا زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر پڑا اور وہ خاموش رہ گیا. سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ خود بھی اسی طرح حیرانگی اور شرمندگی سے سحرش کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب معاملات اس کی سمجھ سے باہر ہوں. اس کی ماں نے آگے بڑھ کر سحرش کو سہارا دیا، لیکن وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی. جلدی سے ایمبولنس کے ذریعے اسے اسپتال منتقل کیا. حماد وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. سحرش کی ماں اور بھائی بھی وہیں آ چکے تھے. اس کی ماں مسلسل حماد کو کوس رہی تھی. کس قدر بے حسی تھی کہ اس کی پھول جیسی بچی کو مسل کے رکھ دیا کیا. بھائی کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا رد عمل دے. شرمندگی اور دکھ سے سبھی ایک دوسرے کی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. اور تبھی ڈاکٹر باہر آتی ہوئی دکھائی دی. وہ لوگ بے قراری سے آگے بڑھے. آئی ایم سوری شی از نو مور. ڈاکٹر کے الفاظ اسرافیل تھے جو اس کے کانوں میں پھونک رہے تھے. یہ دوسری اور بڑی قیامت تھی یا کوئی بد نظر جو اس کی خوشیوں کو کھا گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سحرش کی ماں کی چیخوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور زرینہ بیگم وہیں بیٹھتی چلی گئیں.
ان کا بیٹا اور اس سے بڑھ کے معصوم لڑکی جس کی خوشیوں کی شروعات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھے اور حماد کے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی ڈیتھ کی وجہ یہ کوئی الفاظ نہیں تھے، ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ سب بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے، آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ استغفر اللہ، زرینہ بیگم نے دونوں ہاتھوں کے منہ پہ رکھا تو گویا اصلیت یہ تھی۔ سہرش کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ سہرش کافی شوخ اور چنچل لڑکی تھی، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی وہ کسی سے کم نہیں تھی۔ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت خد و خال اور اس کی تراش خراش نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ گھر میں صرف بھابھی سخت طبیعت کی مالک تھی، اس کے علاوہ گھر میں اسے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ بھائی جان نچھاور کرتا، ماں بھی کسی بات سے منع نہ کرتی اور وہ بھی اپنی آزادی کا اپنی مرضی سے استعمال کرتی تھی۔ حماد اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص نہیں تھا۔ گزرتی عمر کے خوبصورت جذباتوں کو اس نے سب سے پہلے عادل منیر کے ساتھ جوڑا۔ یہ اب اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کے کالج کے راستے پہ ہر روز ہی عادل منیر اور سہرش ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے۔ پہلے پہل وہ سہرش کو یوں حصہ لگا جیسے پھر اچھا، پھر بہت اچھا۔ اس کے چہرے میں پس پردہ تھی کہ اچھے سے نکوش۔ اس نے جب بھی اسے دیکھا تو اسے وہ بہت اچھا لگا، اور یہی حادثاتی محبت سہرش کی آنکھوں میں بھی اب جھلکنے لگی۔ عادل اسے بالکل بھی نہیں تھا جیسا لڑکا اس کی فیملی کو چاہیے تھا، خوبصورت، سلجھا ہوا، سمجھدار، پڑھا لکھا، ویل سیٹلڈ۔ اور عادل ان سب کے مترادف تھا۔ کبھی بات تو نہیں ہوئی لیکن اس کی حولیے سے ہی اس کے بارے میں کافی کچھ جان گئی۔ ایک دل تھا کہ دن بدن اس کی جانب ہومکتا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محبت سے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اس قدر کشش ہوتی ہے کہ وہ دور سے ہی مقابل کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، اور ان کی جگمگاتی آنکھوں کی تپش سہرش کے لیے وبال جاں ثابت ہوئی۔ وہ نہ وہاں پڑتا تھا نہ کوئی کام، بس ایک دو بار چوک میں کھڑا نظر آیا، نظروں کا تبادلہ ہوا اور سہرش کو خواہ ہی اچھا لگا۔ بڑی بڑی مونچھیں، کالا چشمہ، سفید کاٹن پرسنالٹی کو جوڑ کر رکھا تھا اس نے۔ اسے بھی شاید اس کی نظروں کی تپش کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تبھی ایک دفعہ مسکراتے ہوئے آنکھ ماری اور سہرش مکمل سرخ پڑ گئی۔ بے باک انسان مسکراتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی۔ وہ دوسرے دن ہی اس نے زنیرہ، جو کہ اس کی دوست بھی تھی اور پڑوس میں رہتی تھی، اس کو اس شخص کے متعلق بتایا۔ زنیرہ اور وہ ایک دوسرے سے ہر راز شیئر کرتی تھی، اچھی دوستی تھی اور ایک دوسرے پر مکمل اعتماد بھی۔ تمہیں اس بدماش میں کیا نظر آ گیا؟ زنیرہ نے دیکھتے ہی ناک منہ چڑھائی۔ اچھا نہیں لگا تمہیں؟ سہرش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس اچھا ہی ہے، کم از کم بندہ فلمی ہیرو جیسا تو ہو، جب ساتھ چلے تو لوگ رشک زدہ رہ جائیں۔ ہیرو نہ صحیح ویلن جیسا تو ہے ہی۔ باڈی دیکھی ہے تو نے؟ مجھے تو پرفیکٹ لگا، اور ویسے بھی تمہارے خوابوں کے ہیرو یہاں نہیں پائے جاتے، یہاں پر ایسے ہی ہیرو ملتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی باتیں بس کچھ روز ہی چل پائیں جب وہ ایک دوسرے واپسی کے راستے پہ وہ کھڑا نظر آیا۔ سہرش اور زنیرہ کی واپسی اسی راستے سے ہوتی تھی اور ہمیشہ دوپہر کا وقت تھا، رش بھی کم تھا، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ سہرش پہلے تو اسے دیکھ کے کچھ گھبرائی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ زنیرہ ان دونوں کو چھوڑ کر تھوڑا آگے چلی گئی۔ سہرش کچھ گھبرا رہی تھی لیکن بات بھی ضروری تھی۔ اس نے پوچھا اس کا نام تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، پہلے آپ ہی بتا دیں۔ ناچیز کو عادل منیر کہتے ہیں۔ سہرش ناز، وہ بھی جواباً دلکشی سے مسکرائی۔ اب ہر روز تھوڑی بات چیت ہوتی، چونکہ یہ راستہ تھا تو یہاں پر زیادہ بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ 1-2 بار قریبی کیفے میں بھی ملاقات ہوئی، لیکن زنیرہ نے اعتراض کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سہرش کی وجہ سے اس کی بھی عزت خراب ہو، کیونکہ اس کے والد نہایت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ اگر تھوڑی بہت بات ہوتی تو اس کی پڑھائی چھڑوا دی جانی تھی، اور ویسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ عادل کا نمبر سہرش کے پاس تھا۔ اب گھر میں نیا مسئلہ ڈال دیا کہ موبائل چاہیے، اور بھائی پہلے موبائل کے خلاف تھے اور اسے بھی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بات اور تھی۔ اماں کی سفارش بھی کارآمد ثابت ہوئی اور اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے بالآخر آصف بھائی اس کے لیے موبائل لے آئے۔ اب مکمل چھٹی تھی، اب وہ جیسے چاہے جب چاہے اسے بات کر سکتی تھی، اور بھائی سارا دن گھر نہیں ہوتا تھا۔ بھابھی اس پر توجہ تو دیتی لیکن وہ بھابھی کی بات سنی انسنی کر دیتی۔ وہ رات کو دیر تک عادل سے بات کرتی۔ اماں بیچاری ان پڑھ تھیں، وہ یہی سمجھتی کہ وہ کسی دوست سے پڑھائی کے سلسلے میں بات کر رہی ہے،
اور بعض اوقات تو متوجہ بھی نہ دے پاتی. وہ اچھی باتیں کر لیتا، اتنی اچھی کہ اس کی باتوں نے سحرش کو ہی اکثر تبدیل کر دیا. کمرے میں اماں ہوتی تو وہ پڑھائی کے بہانے چھت پر بیٹھ کر یا ادھر ادھر ہو کر بات کر لیتی، اور جب زیادہ بات کرنی ہوتی تب زنیرہ کام آتی. وہ جانتی تھی گھر والے شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، لیکن بات کی بات میں دیکھی جائے گی، اور ویسے بھی آج کل کی محبتیں اتنی ہی شدید نہیں کہ شادی تک جا ٹھہریں. کبھی کبھار وہ تصویر کی فرمائش کرتا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے بھیج دیتی. اسے اس پر مکمل یقین ہونے لگا تھا، اور ایک دن اس نے ملاقات کی فرمائش کی. سحرش نے منع کر دیا کیونکہ وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن کب تک وہ بضد تھا. اور پھر ایک رات وہ خاموشی سے رات کو نکل آئی. دل دھڑک بھی رہا تھا اور مجبور بھی کر رہا تھا. یقین مانے حرام تعلقات کی لذت ایک بہت بری لت ہے جو اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کر رہی ہے، دیمک زدہ. اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں. کیا ہوتا اگر کوئی دیکھ لیتا؟ یقیناً بھائی اسے جان سے مار دیتے. بس آخری بار عادل کی ضد پر آج کے بعد کبھی نہیں. صرف آج یہ اس کو دے جانے والی واحد تسلی تھی جو مسلسل وہ خود کو دے رہی تھی. اندھیرا اسے خوفزدہ کر رہا تھا، لیکن عزت جانے کا ڈر اور خدا کا ڈر اتنا غالب نہیں تھا کہ وہ رک جاتی یا پھر واپس لوٹ جاتی. عادل کو سامنے دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوئی. میں صرف کچھ دیر کے لیے تمہاری ضد پر آئی ہوں، آخری بار. میں آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گی. وہ جلدی سے بولی تو وہ مسکرا دیا. ڈر کیوں رہی ہو جانم؟ میں ہوں نا، گھبراؤ مت. وہ اسے ساتھ لگائے سرگوشی سے بولا. اس کی سرگوشی اس قدر نرم تھی کہ وہ کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی. عادل اسے اچھا لگتا تھا، تھوڑا نہیں بہت اچھا. اور اس کا احساس نرم سرگوشیاں وہ واپس تو آ گئی، لیکن ابھی تک اس کے حصار میں تھی. دوسرے دن زنیرہ کو بتایا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. خدا کا خوف کرو، اگر آصف بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ ہاں میری ماں، اب نہیں جاؤں گی. بس پہلی اور آخری دفعہ تھا اس کی ضد پر، لیکن یہ محض اس کی خام خیالی تھی. پھر وہ ہر دوسرے تیسرے روز یہ ہونے لگا. وہ شخص ہر طرح سے اس پہ غالب آ جاتا. وہ بھی ایک ایسی حسیار رات تھی جب وہ باہر نکلنے لگی تو کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا. وہ بت بن گئی. اسے لگا اگر وہ پلٹ کر پیچھے دیکھے گی تو شاید پتھر کی ہو جائے گی. پکڑے جانے سے اسے پتا چل گیا کہ وہ کون تھا. بھائی، وہ میں اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور آصف کے ہاتھ کے ایک زوردار تھپڑ نے اس کی محبت کے غباروں کو پھوڑ کے رکھ دیا. وہ بس مجھے اچھا لگتا ہے. بند کرو تم، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. یہ صلہ دے رہی ہو تم ہماری محبتوں کا؟ آخر کون سی کمی چھوڑی تھی میں نے تمہارے لاڈ اٹھانے میں؟ بھائی غمہ غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے، اور آصف کو کافی دنوں سے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں، اور بالآخر اس نے مہک پریوں سے پکڑ لیا. وہ یہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی. بھابھی یہاں ہوتی تو مزید تماشا لگتا، لیکن وہ اپنے میکے میں تھی. بھائی نے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی اور موبائل ضبط کر لیا. وہ گھر کی ہو کے رہ گئی اور زنیرہ اس کو ملنے آئی، لیکن حالات اتنے ناخوشگوار تھے کہ اسے دوبارہ آنے مناسب ہی نہ لگا. عارضی محبت کے سوگ سے اس وقت باہر نکلی جب اس نے حماد کی تصویر دیکھی. کم از کم بندہ فلمی ہیرو جیسا تو ہو، ساتھ چلے تو لوگ رشک زدہ رہ جائیں. زنیرہ کی آواز کے کانوں میں گونجنے لگی، اور وہ سچ میں ایسا ہی تھا. عادل منیر سے زیادہ خوبصورت. تصویر میں وہ اتنی دلکشی سے مسکرا رہا تھا کہ وہ کئی پل اسے دیکھتی رہ گئی. آصف نے دیکھ بھال کے رشتہ طے کر دیا. وہ رضامند تھی. اس کی عادل میں دلچسپی ایک رات میں غائب ہو گئی. نہ جانے وہ کہاں گیا، یا اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ وہ کہاں چلی گئی. آخر ایک دم سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا. ایک سحرش کو اس کے متعلق نہ سوچنے کا وقت ملا اور نہ ہی اس نے سوچا، کیونکہ اب اس کی سوچوں پر حماد شعیب قابض ہو چکا تھا. لیکن وہ نہیں جانتی تھی ابھی خوبصورت محبت اور خوبصورت دنوں کا آغاز نہیں ہے. ایک درندگی اور وحشت اس کی منتظر ہے. سب کچھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کبھی سوچ بھی نہیں پاتے، لیکن وہ ہماری زندگی میں ہو کر رہتی ہیں. حماد 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور زرینہ بیگم کا بے جا لاڈ پیار نے اسے کافی حد تک ضدی بنا دیا. شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا، اور اس کے بڑے بھائی زین اور اس کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا. دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے، اور گھر میں صرف وقار صاحب ہی تھے جو بطور والد اس پر تھوڑا بہت سختی کر سکتے، لیکن اس کا بھی بہت کم ہی اثر لیتا. سب کچھ ایک حد تک ٹھیک تھا. جب اس نے جوانی کی خطرناک حدوں کو عبور کیا
ان حدوں کو جن کو عبور کرتے وقت اچھے اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اور اس سب میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ تھا منا، اس کا بچپن کا دوست۔ منا کا ڈیرا ایک ایسی جگہ تھی جس نے اس کی خطرناک جوانی کے خطرناک جذباتوں کو مزید ہوا دی۔ محلے میں پھیلی ہر خبر، راتوں کو کی گئی وارداتیں یا پھر لڑکیوں کے چکر میں، اس سب میں منا لازم و ملزوم ہوتا، اور گھر کے ہر فرد نے حماد کو منا سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا اس میں، حماد کسی صورت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ بھی ایک ٹھنڈی شام تھی جب وہ اور منا گرم چائے کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ چائے کا گرم کپ رکھتے ہی منا نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کو نکال کر سلگھایا۔ اس نے ایک لمبا کش لگایا اور دھوئیں کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ ایک بتا بات جگر، بول، تیرا دل نہیں چاہتا سگریٹ پینے کو؟ منا کی بات پہ وہ مبہم سا مسکرایا۔ تو پیتا ہے نا، بس اتنا کافی ہے، بات کو ٹال مت۔ تیرا کیا خیال ہے، ابا مجھے جان سے مار دیں گے؟ عشق کر لے سگریٹ سے، اور ویسے بھی جب تک منا زندہ ہے تو فکر نہ کیا کر۔ خباثت سے ہنستے ہوئے منا نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑا اور سگریٹ اس کی طرف بڑھائی، اور پھر اس روز کے بعد اس نے بھی سگریٹ ایسی پکڑی کہ پھر چھوڑ ہی نہ پایا۔ گھریلو بغاوت اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، سو گھر والوں نے بھی اب اس پر مزید توجہ دینی چھوڑ دی۔ ایک رات منا نے اسے آدھی رات کو فون کر کے بلایا، کہنے لگا بےحد ضروری کام ہے، نیند قربان کرنا اس کے لیے بےحد مشکل کام تھا، لیکن بات یہاں منا کی تھی۔ سو بعد دل نخواستہ وہ اٹھا اور بکتا چھکتا منا کی طرف چلا گیا۔ منا گلی میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے منا، کم از کم رات کو تو سکون کر لیا کر یار۔ منا نے خاموشی سے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آخر رات کس بلانے کا کیا مقصد تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر جا کے منا نے موٹر سائیکل کھڑی کی۔ یار تو کہیں میرے ساتھ چل، کسی سے ملنا ہے میں نے، اور تو نے ساتھ چلنا ہے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے منا کو دیکھا۔ تو خود بھی تو جا سکتا ہے، چل یار، کیا پتا تیرا ہی کام بن جائے۔ منا خباثت سے ہنسا۔ تو مجھے معاف رکھ، بس تیرا بن جائے کافی ہے۔ منا اسے لے کر کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ آئے روز اس کی لڑکیوں سے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، شاید یہ کوئی نئی تتلی تھی جس سے ملنے کے لیے منا اتنا بے تاب تھا۔ بالآخر مقررہ جگہ پر منا نے اسے ساتھ چلنے کی آفر کی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اندر جا کر اگر وہ پھر کسی مشکل میں پھنس جاتا تو اسے نہیں لگتا تھا کہ اب ایک بار بھی اسے معاف کریں گے۔ نہ ہی یہ معاملہ سگریٹ جتنا آسان تھا کہ رفع دفع ہو جاتا۔ اندھیرے میں کچھ دور چلتے ہوئے منا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب منا واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ پھر آئے روز یہ سلسلہ چل نکلا، اور دوسرے تیسرے روز منا اسی جگہ پہ پہنچ جاتا۔ اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ یار روز کوئی نہ کوئی لڑکی منا کے پاس ہوتی تو وہ ہر ایک کی تفصیل تو نہیں رکھ سکتا تھا، اور نہ ہی سب میں اسے دلچسپی تھی۔ خود وہ کم لڑکیوں کو ہی منہ لگاتا تھا، وہ بھی وہ لڑکیاں جن سے منا کا لین دین نہ ہو۔ منا اس کے سامنے اکثر اس لڑکی کی تعریفیں کرتا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی، ورنہ 1-2 بار کے بعد منا کبھی بھی کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ وہ شاید کچھ زیادہ ہی ٹک گیا تھا۔ گھر میں شعیب صاحب نے مسلسل اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ کوئی نہ کوئی جاب تلاش کرے، کیونکہ اب مزید وہ اس کی آوارہ گردیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ گھر والوں کے پریشر پر اس نے 1-2 دفعہ اپلائی بھی کیا، لیکن جاب نہ ملی، اور گھر والوں کو یہ فکر تھی کہ اس کی جاب ہو جائے اور جلد سے جلد اس کی شادی کر دیں۔ وہ خود بھی شادی کا شدید خواہش مند تھا۔ شادی اس کے لیے جوانی کے موز اور جذبات کو قابو کرنے کا واحد حل تھا۔ 1-2 بار اس نے خواہش ظاہر بھی کی۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ جب تک وہ ذمہ داریاں نہ بہانے کے قابل ہو جائے تب تک بالکل نہیں۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق صبح اٹھا تو صبح ہی صبح دروازے پہ دستک ہوئی۔ زین نے جا کے دروازہ کھولا تو پولیس اس کے دروازے پہ تھی۔ حماد گھر پہ تھا۔ زین نے تفتیش سے اسے دیکھا، تھوک نکلا۔ وہ عزت دار لوگ تھے، پولیس اس کے دروازے پہ، وہ بھی اس کے بھائی کے لیے؟ جی ہے، لیکن کیا ہوا؟ یہ تو تھانے چل کے پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے، بلاؤ اسے، پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن اسے باہر بلاؤ، ہمیں اندر جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ زین کچھ کہتا انہوں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی اور زین اندر جا کر حماد کو بلا لایا۔ وہ مسلسل پوچھ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ شعیب صاحب شریف انسان تھے، ساری زندگی وزادار طریقے سے گزاری تھی، بات ان کے لیے ان کی عزت کی داغ کی تھی۔ محلے کے کافی لوگوں نے پولیس کے ساتھ حماد کو جاتے دیکھا۔ لوگ منا کے ساتھ اس کی دوستی اور خصلتوں سے واقف تھے، کچھ ہمدردی اور کچھ زخموں پہ نرم چھڑکنے کے لیے غرض کے دن کو گھر میں آتے رہے، اور گھر والے سخت پریشان۔ تھانے جا کے معلوم ہوا کہ منا نے کسی کی لڑکی کو بھگا لیا ہے
جب انہوں نے FIR درج کروائی تو منا گھر سے غائب تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ حماد منا کا دوست ہے اور کافی بار اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ پولیس کو بس منا کا پتہ چاہیے تھا اور اسی کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے حماد کو گرفتار کیا۔ پولیس والوں کے پوچھنے پہ وہ مسلسل انکار کرتا رہا کہ وہ نہیں جانتا، نہ ہی کبھی منا نے کسی لڑکی کے بارے میں اسے بتایا ہے۔ پولیس نے اسے کافی مارا، لیکن حقیقت بھی یہی تھی کہ منا کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بالآخر ضمانت پر وہ رہا ہو گیا اور شعیب صاحب نے اس کے ساتھ بات چیت مکمل ترک کر دی۔ یہ واقعہ اس کے گھر والوں اور محلے داروں کی نظر میں اس کی رہی صحیح عزت بھی تباہ کروا گیا۔ وہ تو خود غم و غصے کا شکار تھا۔ خیر اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے منا نے اسے بتایا تک نہیں۔ گھر میں اس کے نکلنے پر اور منا کے ڈیرے پہ جانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس نے سنا کہ منا لوٹ آیا ہے اور اب اسے کسی طرح گھر سے نکلنا تھا اور ایک بار منا سے ملنا تھا، اور جلدی اسے یہ موقع مل گیا۔ دوپہر کے وقت جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، وہ چپکے سے نکل آیا اور سیدھا منا کے پاس چلا گیا۔ منا ڈیرے پہ تھا اور شاید وہ بھی اس کے انتظار میں تھا۔ وہ جاتے ہی منا پہ برس پڑا کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی تجھے یہ سب کرنے کی؟ مجھے بتائے بغیر تمہارا کچھ نہیں بگڑا اور میں بے گناہ ہی پس گیا ہوں۔ اس کے بعد سن کر منا ہنس پڑا۔ یاری کے لیے قربانی نہیں دے گا تو کدھر جائے گا جگر؟ اس کی ہنسی خباثت سے بھری ہوئی تھی۔ لڑکے پسند کرتے تھے۔ مجھے 5 دن کا من بھرا اور پھر اسے واپس چھوڑ آیا ہوں، اور سمجھ بھی آیا ہوں کہ اگر کیس واپس نہ لیا تو پھر 7 گزریں گے۔ 5-10 دنوں کا ثبوت بھی میرے پاس ہے۔ منا کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور ویسے بھی اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ لیکن میرے ساتھ غلط ہوا ہے نا یار، تمہاری وجہ سے ابا کی عزت تباہ ہو گئی۔ حماد کا غصہ کسی طور کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے تو منا ہنستے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے کنٹرول کرتا رہا، لیکن پھر دونوں کے درمیان بات بڑھی اور دونوں ہاتھا پائی پہ اتر آئے۔ منا نے زوردار دھکا دیتے ہوئے اسے یہاں سے جانے کا بولا۔ میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ منا کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ آج کے بعد نہ تو میرے راستے میں آئے گا اور نہ میں تیرے راستے میں۔ تو میرے لیے اور میں تیرے لیے مر چکا ہوں۔ حماد کو اس کیس کے رویے کی امید نہیں تھی۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، سب لوگ واقعی ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے اپنی عزت اس شخص کے لیے خراب کی جس کے لیے اس کی عزت مانی نہیں رکھتی۔ آج سے میرا تمہارا ہر رشتہ ختم۔ اس نے کھڑے کھڑے منا سے ہر تعلق توڑ دیا۔ وہ دوستی جس کو توڑنے کی اس کے گھر والے 1000 کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ کبھی بھی منا سے کوئی وابستہ نہیں رکھے گا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کتنی بڑی قیمت اسے چکانی پڑے گی۔ گھر میں ایک بار پھر ہنگامہ ہوا، لیکن اس نے سب کو بتایا کہ وہ منا سے بس آخری بار ملنے گیا تھا، اب نہیں جائے گا۔ 2 دن تک سخت اذیت میں گزرے۔ اس دوران نہ اس نے رابطہ کیا اور نہ ہی منا نے کوئی رابطہ کیا۔ گھر والوں نے پھر بھی یہ حیرت انگیز تبدیلی نوٹ کی۔ ایک رات اس نے زرینہ بیگم سے کہا کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے۔ زین نے 2 دن دوستوں سے کہہ کر اس کے لیے جاب کا بھی بندوبست کر دیا۔ گھر والوں کی نظر میں اب اس کے اندر سدھار پیدا ہو رہا تھا۔ اب یہ سدھار تھا یا مزید بگاڑ، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ جلد از جلد وہ شادی کر دینا چاہتے تھے، جو کہ اس کا سب سے بہترین حل تھا۔ زرینہ بیگم نے اس کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دیں۔ انہیں ایک دھیمے مزاج کی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی آفت جیسے بیٹے کو سنبھال کے رکھتی۔ بالآخر ان کی تلاش جا کر ختم ہوئی سہرش نامی لڑکی پر۔ سہرش کی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ سہرش بڑی تھی، دوسری بہن چھوٹی۔ ایک بھائی ان دونوں سے بڑا تھا جو کہ شادی شدہ تھا، اور ایک بھائی چھوٹا۔ متوسط گھرانہ تھا۔ لڑکی اچھا خاصا پڑھی لکھی تھی۔ زرینہ بیگم کو رشتے والی نے جب اس کی تصویر دکھائی تو دیکھ کے کافی خوش ہوئی۔ لڑکی خوبصورت تھی، یقیناً حماد کو بھی پسند آتی۔ گھرانہ بھی اچھا تھا، سو شعیب صاحب بھی متفق تھے۔ حماد کو تصویر دکھائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اس کی طرف سے بھی مطمئن ہو چکی تھی اور اگلا مرحلہ تھا لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا۔ وہ لوگ سہرش کے گھر گئے۔ سادہ سی فیملی انہیں کافی اچھی لگی۔ آصف اچھے اور بھائی اخلاق کا تھا۔ زرینہ بیگم کو سہرش بھی کافی پسند آئی۔ وہ کافی خوش اخلاق اور سلجھی بھی لگی۔ حماد اور اس کی جوڑی اس قدر کمال کی سجنی تھی کہ واقعی لوگ رشک زدہ رہ جاتے۔ حماد بھی اسے دیکھ کے رضامند تھا، لیکن جب سہرش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے محبت سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو کے رہ گئی۔ اس نے کالج کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ گھر میں سارا دن حماد سے باتیں، اس کی سوچیں، آنے والی زندگی کے سب اپنے اور ملن کی خوبصورت گھڑیاں اس کی سوچوں کا مرکز بنی رہتی۔ زنیرہ کو بھی حماد کافی پسند آیا تھا۔ اتنا حسین شخص، اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کو مل رہا تھا، تو پھر کیا ضرورت تھی کسی بھی
یار منیر کی ایک دن جو ہے وہ دوپہر کو کھانا بنانے میں مصروف تھی تو پریشان سی زنیرہ اس کے گھر آئی، اسے زبردستی گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی۔ کیا مسئلہ ہو گیا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ زنیرہ کو دیکھ کے جھنجھلا اٹھی۔ آج کالج کے راستے پہ عادل کھڑا تھا، وہ تمہارے متعلق پریشان ہے، اسے کیا کہوں یار؟ اگر وہ میرے راستے میں آئے تو میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ زنیرہ رو دینے کو تھی۔ یار تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں کہے گا، اور اگر پوچھے تو تم کہہ دینا کہ میں نہیں جانتی۔ سہرش کو رتی برابر پرواہ نہیں تھی، اس نے تو نمبر بھی تبدیل کر لیا۔ مطلب اب صرف حماد ہی تھا اس کی زندگی میں۔ عادل منیر کی مداخلت بند۔ حماد اور منا کو اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا۔ میں محنت سے کام کر رہا تھا، گھر میں بھی سب اس سے بہت خوش تھے۔ ماں باپ لمبے عرصے تک اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے، اور اب تو وہ ان کی مرضی کے مطابق ڈھل گیا تھا، اب انہیں بھی اس سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ آفس سے باہر آیا تو ملاقات منا سے ہوئی۔ منا اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جگر سچ میں بھول گئے اپنے منا کو، بڑا آدمی بن گیا ہے تو؟ حماد خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ اس کی محبت نہیں بلکہ اس کا طنز تھا۔ منا کے کہنے کے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ زبیدہ اور شعیب صاحب کی بیٹی سے شادی کی ڈیٹ فکس کروانا چاہتے تھے۔ آصف بھی چاہتا تھا اسے مہینے سادگی سے طے کر کے نکاح کر کے رخصت کر دیا جائے، کیونکہ وہ مزید کوئی خطرہ نہیں موڑ لینا چاہتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا جب ایک بار پھر سہرش کو عادل کا پیغام ملا۔ وہ ہر صورت ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، صرف آخری بار۔ یہ بھی گناہوں کو جاری رکھنے کا ایک بھونڈا سا جواز، آخری بار۔ آخر بادل نخواستہ سہرش ملنے پہ راضی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ماں کو راضی کر پائی کہ وہ زنیرہ کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہے۔ اس کی ماں اس کی حماد کے ساتھ خوشی کو پہچان رہی تھی، سو اس نے اسے آخری بار ایک موقع دے کر جانے دیا۔ اس نے عادل سے ملاقات کی۔ عادل نے بے قراری سے اس کا منتظر تھا۔ زنیرہ کی پھپھو کا گھر تھا، گھر خالی تھا اور اس کی پھپھو اپنے بیٹے کے پاس گئی ہوئی تھی۔ سہرش کی ضد پر زنیرہ نے حامی بھر لی۔ عادل اس کے لیے بہن جیسا تھا، لیکن سہرش کا رویہ نارمل تھا۔ اس نے اسے باور کروایا کہ یہ آخری ملاقات ہے کیونکہ گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بہتری اسی میں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اس کی شادی سے اسے خاص فرق نہیں پڑا، ہاں لیکن اس آخری ملاقات کو وہ اچھا خاصا یادگار بنا چکا تھا۔ عادل سے نمٹ کر وہ گھر واپس آ گئی۔ کم از کم اس کے دل میں یہ تسلی تھی کہ عادل نامی کانٹا تو اس کی زندگی سے نکل گیا، اور اب اس کا خیال تھا کہ حماد کے ساتھ پوری زندگی وہ ایمانداری سے گزارے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس آخری بار نے اس کی زندگی میں کیسے کانٹے بھر دیے جو اس کے پور پور کو زخمی کر گئے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، پھر غلطی کو سدھارنے کے بجائے غلطی کو چھپانے کے لیے ایک بار پھر غلطی کرتے ہیں، اور جب پے در پے غلطیاں مل جاتی ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مقدر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کاتب تقدیر نے اس کے لیے ایک ایسا خوبصورت انتخاب کیا ہو جو اس کے منتخب کردہ ہزاروں لوگوں سے بہتر ہو۔ وہ ہوس کو اس قدر سر پہ سوار کر لیتا ہے کہ حلال حرام کا فرق بھول جائے۔ 20 دن کے بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ دونوں گھروں کے لوگ بے انتہا خوش تھے۔ اس نے خوشی خوشی زبیدہ بیگم کے ساتھ اپنی پسند اور مرضی کے مطابق ہر چیز پسند کی۔ حماد بھی بہت خوش تھا۔ 20 دن گزارنا کس قدر مشکل تھا اسے اب آ کر اندازہ ہوا۔ ہر رات جذبات کے شدید طوفانوں کو وہ اپنے اندر سمو لیتا۔ وہ وقت آنے پر سب کچھ سہرش پہ نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ ہر رات وہ انہیں خوبصورت خوابوں کو بنتے بنتے اپنی آنکھیں مون لیتا۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والا وقت جس قدر حسین ہونے والا ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی خوبصورت خوشیوں کو نظر لگانے والی ہے۔ سارے فنکشنز میں وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی، اور اس کے پہلو میں بیٹھا حماد۔ دیکھنے والی ہر لڑکی، ہر نظر ستائش بھر آئی۔ کچھ آنکھوں میں محبت تھی، کچھ میں عشق تھا، کچھ میں حسد تھا۔ حماد کو منا نے پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی شادی میں آنا چاہتا ہے، اس کی شادی کے خوبصورت تحفے کے ساتھ، لیکن حماد نے کہا کہ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے تحفوں کی۔ منا خاموش ہو گیا، لیکن یہ خاموشی ایک گہری خاموشی تھی، تیز طوفان سے پہلے چھا جانے والی خاموشی۔ یہ وہ بہت خوبصورت دن تھا جس کا انہیں کب سے انتظار تھا۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ دلہن بن کر وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کہیں لمحے وہ شیشے میں دیکھ کے خود کو پہچانتی رہی۔ آج اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، لیکن دل تھا کہ کسی انجان خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ اگر یہ خدشہ سچ ثابت ہو جاتا تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی،
بارات آ چکی تھی۔ دوران نکاح اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ دستخط کر دیے اور دل میں طے کر لیا کہ اب اس کی زندگی کا مرکز صرف اور صرف حماد ہے۔ وہ تمام پرانے کوتاہیوں کو پس پش ڈال کر اس کے لیے خوبصورت زندگی کا آغاز کرے گی، جس میں صرف وہ ہوگی، حماد ہوگا، پھولوں جیسی زندگی اور خوبصورت خواب۔ لیکن شاید زندگی ہر کسی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں۔ نکاح کے بعد وہ خوبصورتی سے لا کر حماد کے پہلو میں سجا دی گئی اور اس نے پلکیں اٹھا کر حماد کو دیکھا۔ وہ سچ میں اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ حماد نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کو مبارکباد دی تو سہرش کے چہرے پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا، پھر پلک جھپکنا بھول گئی۔ اسے لگا یہ اس کا وہم تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ وہم نہیں، حقیقت ہی۔ بے اختیار ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے لگا کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ دروازے پہ کھڑا عادل منیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ ادھر ادھر متوجہ تھے، لیکن عادل وہ ابھی بھی اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کچھ عجیب تھا جو اسے چونکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر شخص یہاں کس نے آیا؟ اسے کس نے بتایا اور بلایا ہوگا؟ 100 سوال اس کے ذہن کی اسکرین پہ ابھرے اور معدوم ہو گئے۔ یہ شخص اسے اس قدر نحوست زدہ لگ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے چاند کو جگمگانے سے پہلے گرہن لگ سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا لیے۔ سحر شام مزید حیران ہو چکی تھی، یہ کیا تھا؟ پھر وہ یہاں کیوں آیا؟ اور اگر آیا تو پھر خاموشی سے کیا دیکھ کر واپس جا رہا ہے؟ اس کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں تھے، لیکن اس نے شکر ادا کیا، کم از کم وہ واپس تو چلا گیا۔ اس کی وجہ سے کوئی ہنگامہ تو نہیں ہوا۔ یہ ڈر وہ ساری زندگی کے لیے نہیں جھیل سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وقت آنے پہ وہ حماد کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو بے اختیار ہی سب کے گلے لگ کے وہ رو دی۔ نم آنکھوں سے اسے الوداع کر دیا گیا۔ اس کی آئندہ زندگی کی خوشیوں کی خاطر سب نے اسے دل سے دعائیں دی۔ اس گھر سے وہ جا رہی تھی جہاں اس کا سارا بچپن گزرا۔ وہ جتنی بھی شوق اور چنچل ہٹ ڈرم تھی، لیکن اس وقت شدت غم سے اس کا دل دہل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جا رہی ہے کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ شاید یہ گھر اور اس گھر کے مکین دوبارہ اسے زندہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر وہ وہاں کھڑے کسی بھی شخص کو اس بات کا علم ہوتا تو شاید اسے روک لیتے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت کیسا ہونے والا ہے۔ بے حد حسین رات کی وہ سب نے سجا کر جا رہی تھی۔ وہ حسین رات اس کی آخری رات ہونے والی ہے، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کے ساتھ مل کر بے چینی اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہی تھی۔ سسرال میں اس کا استقبال پرمسرت تھا۔ کچھ ضروری رسومات کے بعد اسے کمرے میں بٹھایا گیا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے چپک کر رہ گئی۔ وہ رات حقیقت میں اسے کسی خوبصورت خواب سی لگ رہی تھی، لیکن وہ خواب اپنی خوبصورتی سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس کالی رات نے اسے اتنی دردناک سزا سنائی کہ لوگوں کے لیے بھی افسوس زدہ نشان بن گئی۔ افسوس زدہ یا عبرت زدہ؟ حماد کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ عرصے سے سموئے ہوئے جذبات، دوستوں کی مانی خیز نظریں اور باتیں، وہ شدت سے اس وقت کا منتظر تھا جب وہ سہرش کو اپنی سرگوشیوں سے مدہوش کر دے۔ اس رات کے حوالے سے وہ کیا کیا خواب اور جذبات سجا چکا تھا، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، یا پھر سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے ملیاں میٹ کر دینا تھا۔ سہرش بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جب اسے چینج کروانے کے لیے بھیجا تو اس وقت کے انتظار سے بچنے کے لیے موبائل نکال لیا۔ جب ایک انجان نمبر سے اسے وہ ویڈیو سامنے موصول ہوئی، وہ اسے کھولنا نہیں چاہتا تھا بلکہ موبائل بند کر کے ان لمحات کو جینا چاہتا تھا، لیکن پھر یوں ہی پلے کر دی اور وہ ویڈیو ہی اس کی خوشیوں کو بربادی کی سمت لے گئی۔ اس پر چلتے مناظر اس کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ وہ اسکرین سے پلکیں تک ہٹ نہیں جھپک پا رہا تھا۔ اسکرین میں خوبصورت لڑکی اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ لڑکے کا چہرہ بلر تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں تو بس اس مدہوش لڑکی پر تھیں۔ بے یقینی اس کی آنکھوں میں امڑ آئی۔ یقینی بے شدید غصے میں بدل گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، سہرش تھی، اس کی بیوی، جس سے ابھی کچھ وقت پہلے وہ بیاہ کر لایا تھا۔ سہرش باہر آئی۔ وہ آنے والی قیامت سے انجان تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے ہاتھ اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور وہ پہلے ہی اس سے باہر تھا۔ اس نے اسے شدید زور سے دھکا دیا کہ وہ بیڈ سے نیچے جا گری اور فرش پر گری، اور شاید اس کا دھکا لگنے کی وجہ سے سائڈ ٹیبل اس کے اوپر جا گرا۔ ایک دم ہی کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔
سر درد سے دوہری ہو گئی. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور تبھی دروازہ بجا مسلسل دستک سے. وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور دروازہ کھولا. اس کے گھر والے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے. کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اب یہ کون سی نئی قیامت تھی جس پر ٹوٹ پڑی تھی. وہ سب کو وضاحت دینا چاہتا تھا لیکن زبیدہ بیگم کے تھپڑ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا. سب سحرش کو لے کے ہسپتال چلے گئے. اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا. وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا. وہ تو ابھی تک خود کو دیے جانے والے دھوکے پر افسوس زدہ تھا. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اسے کیا ہوا یہ کیا نہیں. وہ بے مقصدی سڑک پر آوارہ گردی کرنے نکل گیا. آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. نہ جانے کون سے جرم تھے جن کی سزا بھگت رہا تھا. زین نے آصف کو بھی کال کر دی. وہ بھی پہنچ چکا تھا. ہر شخص کے ذہن میں عجیب ہلچل تھی. نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا. جب ڈاکٹر نے باہر آ کے بتایا آئی ایم سوری. ان کی آہو بکا اور چیخو پکار سے ڈاکٹر بھی افسوس زدہ تھے. سحرش کی ماں مسلسل سر پیٹتے ہوئے حماد کو کوس رہی تھی. ڈاکٹر ان کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے کچھ آگے بڑھی. کیا ان کی آج شادی ہوئی ہے؟ انہیں کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی اپنا وہم دور کرنا چاہتی تھی. زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. ڈاکٹر خود کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے لیکن شاید آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے سے پریگننٹ تھی. زوردار دھکا یا پھر پیٹ میں لگنے والی شدید چوٹ, کافی زیادہ بلیڈنگ اور شاید آپ لوگوں کے آنے میں بھی کچھ دیر کر دی, اس لیے ہم ان کو بچا نہیں پائے. وہاں کھڑے لوگوں کی حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. آصف پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا. زبیدہ بیگم نے دونوں ہاتھوں کو منہ پہ رکھ لیا. تو اصلیت یہ تھی. تو پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ ان کا بیٹا اس الزام سے بچ گیا. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی درندگی کا نتیجہ ہے, لیکن یہاں تو پوری کہانی مختلف تھی. وہ کسی کو کچھ بتانے لائق ہی نہیں رہے تھے. آصف نے روتے ہوئے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور شعیب صاحب کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا, لیکن اب خاموشی میں بھی سب کی عافیت تھی. آصف نے خاموشی سے اس رات اس کی تدفین کر دی اور حماد تو گویا ایسے چپ لگی کہ وہ کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہا. اس کے اپنوں نے اسے اس قدر حیوان سمجھ رکھا تھا. وہ اب کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا, نہ ہی کچھ بتاتا. وہ بھی ایک دن تھا جب زین نے اسے آ کے بتایا کہ آصف اس سے ملنا چاہتا ہے. وہ کسی صورت آصف سے ملنے پہ راضی نہیں تھا, لیکن پھر اس کی منت سماجت کی وجہ سے مجبور ہو گیا. جو کچھ ہوا مجھے اس کا افسوس ہے. وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. پلیز اسے اور ہمیں معاف کر دو. مجھے سب کا اندازہ نہیں تھا. آصف سر جھکا کر اسے کہہ رہا تھا جبکہ حماد کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا. وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آخر اس رات کیا ہوا. حقیقت کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ملوث دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا تو وہ بھی کسی صورت سزا سے بچ نہ پائے. اس کے بعد حماد نے چونک کر اسے دیکھا. یہ تو اس نے خیال ہی نہیں کیا تھا آخر وہ شخص تھا کون. وہ حماد کو کیسے جانتا تھا؟ اسکرین پر تو اس کا چہرہ واضح نہیں تھا, نمبر بھی انجان تھا, اور اس کے بعد مسلسل بند. اب ان ساری پہیلیوں کو سلجھانے کا واحد حل تھی زنیرہ. شاید وہی کچھ انہیں بتا سکتی کہ اس شخص کے بارے میں پتہ لگانے میں آسانی ہوتی. اگلے دن سحرش کی ماں بہانے سے بلا کر لے آئی آصف کے گھر پر. جب اس نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی. اگر تم چاہتی ہو تمہارے بارے میں ہم کسی کو کچھ نہ بتائیں تو جو کچھ جانتی ہو بتا دو. آصف کے سخت لہجے پہ وہ رونے لگی اور مجبوراً سب کچھ اس کے سامنے کھول دیا. عادل منیر. اگلا مرحلہ تھا اسے ڈھونڈنا, کیونکہ زنیرہ نے بتایا تھا کہ وہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی اور 2 دن تک وہ زنیرہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چکر لگاتے رہے لیکن وہ نہیں ملا اور اس کے بارے میں تفصیلاً کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور پھر آخری ساری تفصیلات کو نکالنے کا حل مل گیا. یہ بھی بیٹھے بیٹھے آصف کے ذہن میں خیال آیا سحرش کا پرانا موبائل جس سے وہ آصف کے گھر ہی چھوڑ کر گئی تھی, بعد میں آ کر لے جائے گی. اس کا خیال تھا کہ حماد اسے نیا موبائل دلائے گا اور وہ یہ موبائل اپنی ماں یا بہن کو دے کر جائے گی. انہوں نے اس کے کمرے کی الماری کو کھنگال مارا اور بالآخر وہ ایک دراز میں پڑا مل گیا اور اس کو کیا پڑی تھی مشکل سے پاسورڈ کو کھولا. ان کو ملنے والی معلومات کچھ زیادہ نہیں تھی لیکن جتنی تھی وہ بھی حماد کے لیے ایک شدید دھچکا تھا. ایک نمبر پر آخری بار کی گئی کال اور ایک تصویر شاید ویڈیو کال سے لی گئی اسکرین شاٹ. یہ 2 چیزیں ہی تھیں جو سحرش ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی. اور آصف نے تصویر کو کھولتے ہی کچھ دیر دیکھا اور پھر موبائل کا رخ حماد کی طرف کر دیا. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. بے اختیار ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا. تو یہ تھا عادل منیر.
عادل منیر یعنی کہ منا، جو کہ عادل منیر کے فرضی نام سے اس کے ساتھ تعلق بڑھاتا رہا، وہ اس لڑکی کے حماد سے رشتے کے متعلق نہیں جانتا تھا، اور پھر جب منگنی ہوئی اس نے ارد گرد سے معلومات اکٹھی کی تو وہ سیرش تھی۔ خباثت بھرا کہکا لگا کر اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا، یعنی جگر اب بھائی کا جھوٹا کھائے گا۔ حماد نے اسے شادی پر نہیں بلایا تھا، لیکن وہ پھر بھی سہرش کے گھر آیا۔ صرف کچھ پل کے لیے اسے سہرش کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آئے روز لڑکیاں بدلنا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے تصدیق کر لینا چاہتا تھا کہ سہرش ہی حماد کی بیوی ہے، اور پھر اس نے اس رات انجان نمبر سے وہ ویڈیو بھیجی۔ اس نے صرف حماد کو دھچکا دینا تھا۔ اس کے بعد ہونے والے واقعات سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ حماد اور آصف نے ویڈیو اور تصاویر پولیس کو دکھا کر اس پر FIR درج کروائی۔ وہ پکڑا گیا اور اس بار اس کی حرکتوں کی بنا پر کسی کی جان چلی گئی تھی، اور ممکن تھا کہ وہ اب زیادہ عرصہ جیل کی ہوا کھاتا۔ آصف نے خاموشی سے محلہ چھوڑ دیا۔ حماد نے سب کو معاف کر دیا۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کی بھی غلطی تھی۔ برے کاموں میں ملوث ہو کر کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ آپ کا شریک حیات دودھ کا دھلا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نیکوکار مردوں کے لیے ہی نیکوکار عورتیں ہیں، اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد۔ ہم سے ناجائز تعلقات رکھنے والے شخص وقتی طور پہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ناجائز ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی صورت بھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے، اور ان کو اپنا سمجھنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، اور کچھ غلطیوں کی سزا اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔